العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات سمجھی اور گزشتہ اسباق کی مثالوں کو دیکھنے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ قیاس میں نتیجہ جو نکلتا ہے وہ حد اوسط کی وجہ سے نکلتا ہے. گویا کہ حد اوسط کا قیاس میں موجود ہونا یہ نتیجے کی علت ہے. اگر حد اوسط موجود نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکل سکتا. حد اوسط نتیجے کے علم کی علت ہے. قیاس میں دو قضیوں کو ماننے کی وجہ سے جو ہم کو نتیجے کا علم ہوتا ہے وہ حد اوسط کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے. ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر انسان جسم والا ہے. یہ علم ہمیں حد اوسط جاندار کی وجہ سے حاصل ہوا. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے اس کی کہ حد اوسط ہوتا ہے درمیان میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے صورہ میں ہر انسان جاندار ہے. اس پہلے میں انسان کے لیے جاندار ہونا ثابت کیا گیا. حد اوسط اصغر کے لیے ثابت ہے. پھر کبریٰ میں اسی حد اوسط کے لیے اکبر کو یعنی جسم والا ہونا ثابت کیا گیا. پہلا قضیہ ہر انسان جاندار ہے، اس میں انسان کے لیے ثابت کیا گیا جاندار ہونا. دوسرا قضیہ ہر جاندار جسم والا ہے، اس قضیے میں جاندار کے لیے ثابت کیا گیا جسم والا ہونا. تو انسان کے لیے جاندار ہونا ثابت اور جاندار کے لیے جسم والا ہونا ثابت. تو جسم والا ہونا جاندار کے واسطے سے انسان کے لیے بھی ثابت ہو گیا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کا ثابت ہوتا ہے. بس اکبر بھی حد اوسط کے توسط سے اصغر کے لیے ثابت ہوگا اور وہی نتیجہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حد اوسط قیاس میں ہمارے لیے نتیجے کے علم کی علت ہے. یہ تو طے ہو گیا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قیاس کے نتیجے میں حد اوسط جو علت بن رہا ہے، یہ حد اوسط آیا خارج میں بھی علت ہے یا صرف اس مقدمات کی حد تک علت ہے؟ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں. ایک یہ ہے کہ مقدمہ ہم نے اس انداز پر، قیاس ہم نے اس انداز پر مرتب کیا کہ وہ حد اوسط جو ہے وہ علت بن گیا نتیجے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ حد اوسط جو ہے وہ نتیجے کے علم کی علت نہیں ہے، بلکہ نتیجے کی علت خارج میں کوئی اور چیز ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ حد اوسط جو نتیجے کے علم کی علت مقدمات قیاس میں ہے وہی خارج میں بھی ہے. تو یہ دو چیزیں جدا جدا ہو گئیں. دلیل لمی وہ قیاس ہے جس میں حد اوسط جس طرح نتیجے کے علم کی علت ہے حقیقت میں بھی علت ہو. مثال کے اوپر دھیان دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ دونوں چیزیں سمجھ میں آئے گی. مثال دے رہے ہیں، زمین دھوپ والی ہے تو زمین کے لیے دھوپ والا ہونا ثابت ہوا. ہر دھوپ والی چیز روشن ہوتی ہے تو دھوپ والی چیز جو بھی اس کے لیے روشن ہونا ثابت ہوا. اس واسطے سے زمین کے لیے روشن ہونا ثابت ہو گیا. تو دھوپ والا ہونا یہ علت ہے زمین کے روشن ہونے کی مقدمات قیاس میں. دھوپ والا ہونا یہ علت ہے زمین کے روشن ہونے کی مقدمات قیاس میں. اور حقیقت میں بھی علت ہے کہ جس چیز کے اوپر دھوپ پڑتی ہے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے. تو دھوپ کا کسی چیز کے اوپر پڑنا یہ حقیقت میں بھی علت ہے اور مقدمات قیاس میں بھی علت ہے. گویا کہ
دھوپ والا ہونا مقدمات قیاس حد اوسط کے اعتبار سے نتیجہ قیاس کی علت ہے اور حقیقت میں بھی یہ علت ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل لمی. اور دوسری ہے دلیل انی. وہ قیاس ہے جس میں حد اوسط صرف نتیجے کے علم کی علت ہو، حقیقت میں علت نہ ہو بلکہ واقع میں معاملہ الٹا ہو. جیسے یہ کہنا کہ زمین روشن ہے اور ہر روشن چیز دھوپ والی ہوتی ہے، نتیجہ نکلے گا زمین دھوپ والی ہے. تو روشن ہونا یہ علت بن گیا کس کے لیے؟ دھوپ والا ہونے کے لیے. جبکہ یہ صرف مقدمات قیاس کی حد تک روشن ہونا علت ہے دھوپ والا ہونے کے لیے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو روشنی جو ہے وہ بجلی سے بھی ہو سکتی ہے، دھوپ سے ہونا تو ضروری نہیں ہے. تو روشن ہونا علت تو نہیں ہوا دھوپ والی ہونے کے لیے. اس کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین دھوپ والی ہے، مگر حقیقت میں دھوپ والی ہونے کی علت یہ روشنی نہیں ہے. روشنی تو بجلی سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ معاملہ الٹا ہے، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، روشنی کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی. آسان طریقے سے بہت اچھا حاشیے کے اندر بہت اچھی بات لکھی ہے. آسان طریقے سے یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی حکم کو اس کی علت واقعیہ سے ثابت کرنا، حقیقی علت سے کسی حکم کو ثابت کرنا یہ دلیل لمی ہے، اور کسی علامت سے ثابت کرنا یہ دلیل انی ہے. جیسے آگ علت ہے دھوئیں کی اور دھواں علامت ہے آگ کی. اگر کسی نے بھٹی میں آگ جلتے ہوئے دیکھی جس کا دھواں چمنی کے ذریعے اوپر نکل رہا ہے، اور اس نے وہ دھواں نہیں دیکھا اور کہا کہ آگ موجود ہے، اور جب آگ موجود ہے تو دھواں بھی ہے، بس دھواں موجود ہے، یہ دلیل لمی ہے. اور اگر کسی نے صرف چمنی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، آگ نہیں دیکھی اور کہا کہ دھواں موجود ہے، اور جب دھواں موجود ہوگا تو آگ بھی ہوگی، بس آگ موجود ہے، یہ دلیل انی ہے. اس لیے کہ آگ کے بغیر بھی کبھی آگ بجھ جانے کے بعد بھی تو دھواں نکلتا رہتا ہے. تو دھویں کی وجہ سے آگ کے موجود ہونے کو ثابت کرنا یہ دلیل انی ہے، اور آگ کو دیکھ کر دھویں کے وجود کو ثابت کرنا یہ دلیل لمی ہے. اس لیے کہ آگ کا وجود دھویں کے لیے علت واقعیہ ہے، اور دھویں کا وجود آگ کے لیے یا دھویں کا ہونا آگ کے وجود کے لیے یہ علت واقعیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت کے طور پر ہے. یہ قیاس کی دو قسمیں ہو گئیں، دلیل لمی اور دلیل انی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.